اگر ایسا کچھ ہوا تو عوام کے اندر جو پلس ہے وہ شاید آئی کے بھی خلاف جو ہے نا وہ ماحول بننا شروع. مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس نے آ جانا ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ صرف آئے گا نہیں، ہی وڈ بی دا پریمیئر آف 2024 کے شروع والے دن سے میں کو سینکڑوں بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جو کریں گے وہ آپ کو بھرنا پڑے گا. یہ مکافات عمل کا جس طرف کو یہ نظام اب جا رہا ہے اور جس طرف یہ جھکاؤ ہو رہا ہے، دوبارہ اس نظام کا چلنا مجھے مشکل نظر آ رہا ہے. آگے اللہ کی کسی بھی محکمے میں کسی بھی شخص کو کسی بھی قسم کی ایکسٹینشن نہیں مل رہی. ایکسٹینشن لے لیں، اللہ زندگی نہ دے کیا کر لیں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ آئی کے کو کوئی چیز گرا سکتی ابھی. سر اب اس کے بعد سارا یہ جو احتجاج چل رہے ہیں، کیا یہ ابھی اور احتجاج لیکن اگر خان صاحب اس نظام کو اب ڈھیل دیں گے تو پھر وہ وقت خان صاحب کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ایک ہی شخص کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم العادات کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں. جعفری صاحب سے لاسٹ میری ویڈیو تھی، ڈاکٹر جعفری صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ جی 128 گھنٹے بہت اہم ہیں. ابھی وہ ٹائم چل رہا ہے، 128 گھنٹے میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. ویسے کہتے ہیں کہ جی آنے والا وقت جو سے آپ کو بتائے گا کہ کیا ہونے والا، مگر ابھی جو یہ کنڈیشن ہے کہ جی علی امین گنڈا پور دو حصوں میں قافلہ لے کے جا رہے تھے. ایک چھوٹا قافلہ تھا، ایک بڑا قافلہ تھا. چھوٹا قافلہ جو سا تھا وہ آگے تھا، اور جو علی امین گنڈا پور صاحب جس کو لیڈ بھی کر رہے تھے، اور ان کی گاڑی سب سے فرنٹ پہ تھی. اور جو پیچھے جو بڑا قافلہ آ رہا تھا وہ ڈی چوک کے پاس آ رہا تھا. یہ ڈی چوک کے قریب تھے. تقریباً ان دونوں قافلوں کا 6 کلومیٹر کا 5 سے 6 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. مگر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جی وہاں پہنچ کر علی امین گنڈا پور صاحب جو سا ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں نامعلوم جگہ پر. کچھ پتہ نہیں ہوتا. پھر بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ کے پی ہاؤس گئے، کے پی ہاؤس سے پھر اس کے بعد وہ اسمبلی پہنچ گئے. سارا بیچ میں کیا ہوا. مگر اب جعفری صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ جی کیا علی امین گنڈا پور نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا؟ کیا ان کو وہاں سے جانا چاہیے تھا دھرنے کو چھوڑ کے، کیونکہ ٹائم پوائنٹ پہ پہنچ کے اب وہاں سے جا رہے ہیں؟ اور دوسرا آج میں نے بات کرنی ہے جی عمران خان کا خوف جو سا ہے نا، وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو اتنا زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان آ جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا، ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا، ہم سب جو سا ہے مل بیٹھ کے سب کچھ اس کو کنٹرول کریں، ہم سب اکٹھے ہوں گے تو پھر جا کر کچھ ایسا ہوگا کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں گے. یہ اب خان صاحب نے باہر آ کر ان کے ساتھ انتقامی سیاست کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ اللہ جانتا ہے. جعفری صاحب سے ہی بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. سر کیسے ہیں آپ؟ سر مالک کا بڑا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے. ٹھیک ٹھاک ہیں سر. اچھا سر، سب سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب کی بات سر کریں. آپ کا میں نے جو ہے نا وہ باتیں سنی ہیں، اور جو آپ کا کوشچن ہے وہ سنا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں اسٹریٹجسٹ تو ہوں نہیں. مجھے نہیں پتہ کہ علی امین خان نے اچھا کیا یا برا کیا. مجھے تو یہ پتہ ہے کہ انرجی پیٹرنز جو ہیں وہ اس وقت شدید ترین انپریڈکٹیبل ہیں. میں نے اس لیے کہا تھا کہ 128 گھنٹے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. یا تو عوام جیت جائیں گی یا نظام جیت جائے گا، دونوں چانسز ہیں. 128 گھنٹے میں فیصلہ ہو جائے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. رہ گئی بات، ایک چیز میں نے آپ سے کئی دفعہ پہلے بھی عرض کی کہ عمران خان کی ٹیم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دونوں طرف کھیل رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ کلینزنگ ہوگی ان چہروں کی جو دونوں طرف کھیل رہے ہیں. یہ خود بخود آٹومیٹک سامنے آئیں گے، نہ میرے کہنے سے آئیں گے نہ کسی کے کرنے سے آئیں گے. یہ وہ سارے لوگ جن کی پلس عوام کی پلس سے نہیں ملتی، جن کی پلس عمران خان سے نہیں ملتی، جو مصلحتوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس پارٹی کے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود بخود آپ کو آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں. چیزیں پلٹنے جا رہی ہیں. دوسرا اسی سے جڑا ہوا کویسچن کہ عمران خان کا اتنا خوف کیوں ہے، تو ایک کہانی جو ہے وہ میں سنا دیتا ہوں. میں نے بچپن میں کہیں اپنے گاؤں میں سنی تھی. تو ایک بندہ نہ کسی دوسرے کو گرا کے تو اس کو مار بھی رہا ہوتا ہے اور رو بھی رہا ہوتا ہے. تو لوگوں نے اسے پوچھا کہ جی یہ مار تو چلو تم رہے ہو، رو کیوں رہے ہو؟ ان کہ جی میں اس گل تو ڈردا جی اٹھ گیا تو انہیں میرے نال کی کرنی. تو یہ خوف ہے جی، اور کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ بھرنا پڑے گا.
2024 کے شروع والے دن سے میں کچھ سینکڑوں بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جو کریں گے وہ آپ کو بھرنا پڑے گا. یہ مکافات عمل کا سال ہے. دیکھیں اللہ کی جو نظام ہے نا اس میں یہ نہیں ہے. دیر ہو سکتی ہے, کچھ چیزیں رک سکتی ہیں, لیکن اندھیر نہیں ہے. ظالم اپنے انجام تک پہنچتا ہی پہنچتا ہے, ٹائم لگ سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب شاید زیادہ ٹائم بھی نہ لگے. کرنا اللہ نے ہے, نہ میرے کہنے سے ہونا ہے, نہ میرے کرنے سے ہونا ہے, نہ میری مرضی سے ہونا ہے. میرا جو ہے اس میں کوئی وہ ان پٹ ہے ہی نہیں. بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ کائنات کے مالک نے اس نظام کو بدلنا ہی بدلنا ہے. اس پاکستان نے ترقی کرنی ہے. یہ پاکستان ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اچھا پاکستان ثابت ہونا ہی ہونا ہے. اور میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ بھی عرض کیا, کریڈٹ کے لیے بات نہیں کرتا ہوں جی, اللہ کے ہاتھ میں کریڈٹ اسی کا ہے. لیکن پاکستان, آئی کے اور ارشد شریف, یہ تین جو ہے نا فیکٹرز, یہ بہت مضبوط فیکٹر ہیں. اسپریچول پاورز کسی کے کہنے سے نہیں چلتی, اسپریچول پاورز کسی کی مرضی سے نہیں چلتی. روحانی طاقتیں اپنا راستہ, اپنا پلان خود بناتی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ چیزیں بدلیں گی. کوئی جس طرف کوئی یہ نظام اب جا رہا ہے اور جس طرف یہ جھکاؤ ہو رہا ہے, دوبارہ اس نظام کا چلنا مجھے مشکل نظر آ رہا ہے. آگے اللہ کی مرضی, اللہ بدل دے تو بدل دے, میں کون ہوتا ہوں اس کے آگے کھڑے ہونے والا. اور مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی بالکل جب ہوپ ختم ہو رہی ہوتی ہے نا, تو ایک یس بیسٹ تھنگز ہیپن وین یو لیسٹ ایکسپیکٹ. تو یہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ, مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی, کیونکہ انٹرنیشنل ہورائزنس کے اوپر بھی بادل چھائے ہوئے, تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جس میں ان کو جو ہے وہ عوام کی بات سننی پڑ جائے گی. اور مجھے لگتا ہے ابھی بھی لگتا ہے, میں ریپیٹ ٹیلی کاسٹ سمجھ لیں تو میں نے ایک دفعہ عرض کی تھی کہ کسی بھی محکمے میں کسی بھی شخص کو کسی بھی قسم کی ایکسٹینشن نہیں مل رہی. آج بھی میرا ذائچہ یہ کہہ رہا, کاغذ پہ بدل جائے گا تو میں بتا دوں گا آپ کو, میری مرضی سے تو نہیں ہوتا نا جی. میرا تو کام اس کو اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو پڑھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی رائے دینا. تو مجھے تو ابھی تک ایکسٹینشن والا سین تو نہیں نظر آتا. سر اب اس کے بعد سارا یہ جو احتجاج چل رہے ہیں, کیا یہ ابھی اور احتجاج آگے سر یہ بڑھیں گے؟ ابھی یہ احتجاج ختم ہونے والا سین نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ احتجاج بڑی تیزی سے بڑھے گا اور یہ گلے پڑے گا. اچھا, ابھی اتنی آسانی سے, یعنی آپ سمجھ لیں کہ ان سب کو وائپ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ وائپ آؤٹ نہیں ہوگا, یہ بڑھے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کے جو حکمران, وہ کسی بھی طرح کے حکمران ہیں, تو انہوں نے شاید 3 نسلوں کی جنگ مول لے لی ہے. کم از کم 3 نسلوں تک تو یہ جنگ اب ختم نہیں ہوتی. یہ نظام کم از کم آنے والی 3 نسلوں تک تو ہائی جیک شاید مشکل ہی ہو, اس کے بعد اللہ کی مرضی. ٹھیک ہے. اچھا سر, اکتوبر ابھی شروع ہوا ہے, کیا کہتے ہیں ابھی تو اکتوبر کی پارٹی شروع ہوئی ہے, تو پھر آگے اکتوبر اکتوبر میں اب بہت تیزی سے چیزیں خراب ہوں گی, بہت تیزی سے. لیکن میں بار بار نومبر کا کیوں ذکر کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ نومبر کے ختم ہوتے ہوتے کسی نہ کسی طرح کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کا آغاز ضرور ہو جائے گا. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ایک ہی شخص کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ انریسٹ کم ہونا شروع ضرور ہو جائے گا نومبر میں. مجھے بڑا کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے, کوئی نہ کوئی چیزیں بریک تھرو ضرور ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر, میں نے اوپننگ میں نا وہ کہا تھا کہ جی کیا انتشار کی سیاست, بدلے کی سیاست, خان صاحب کا ذائچہ آپ کے سامنے بڑے خان صاحب مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ایسا کریں گے. خان صاحب مجھے نہیں لگتا کہ اپنی ذات کا بدلہ لیں گے. لیکن اگر خان صاحب اس نظام کو اب ڈھیل دیں گے تو پھر وہ وقت خان صاحب کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. کیونکہ جس حد تک جو ہے یہ وسطیت اور سارا کچھ بڑھ چکی ہے, اس کو لگام ڈالنا بہت ضروری ہے. اس کو کھلا چھوڑنا, اگر ایسا کچھ ہوا تو عوام کے اندر جو پلس ہے وہ شاید آئی کے بھی خلاف جو ہے نا وہ ماحول بننا شروع ہو جائے.
اچھا اگر اس وقت آئی کے نہیں آنا ضرور ہے، یہ تو پکی بات ہے کہ ہی از کمنگ. دنیا مجھے تو اس وقت تک جو میں آپ سے بات کروں انیویٹیبل لگتا ہے کہ دنیا کی تو کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. اب وہ آئے گا، پوری طاقت سے آئے گا اور بہت ساری چیزیں بدلیں گی. اب وہ ظالم کو جو ہے اس کے کیفر کردار تک نہ پہنچانا جو ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا، یا اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانا. وہ بدلہ نہیں ہوتا، وہ انتقام نہیں ہوتا، وہ انصاف ہوتا ہے. تو اگر کسی نے قتل کیا ہے تو قتل کا بدلہ قتل ہے، تو یہ بدلہ نہیں ہے، یہ انصاف ہے جو اسلام کا قانون ہے. تو انصاف تو پرویل کرے گا، لیکن جو بدلہ ہے وہ شاید نہیں ہوگا. دونوں میں بڑی تھن لائن کا ڈیفرنس ہے، زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے. سر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم نہیں بنے گا عمران خان، آپ کو لگتا ہے نظام کہ بدلنے پولیٹیکل کا آگے ہے؟ نظام بدلنے کی بات کر رہا ہوں سر. پولیٹیکل نہیں، کیریئر کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی عمران خان کو آگے ہم وزیر اعظم بنتا ابھی تک نہیں دیکھ رہے. مجھے نہیں پتا کس نے کہا ہے کیا نہیں کہا ہے. میں تو اپنے کام کی بات کرتا ہوں سر. میں آئی نیور کلیم ٹو بی دی بیسٹ ون. میری سے زیادہ اس فیلڈ کے لائق لوگ ہیں، یقیناً وہ انہوں نے دیکھا ہوگا. مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس نے آ جانا ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ صرف آئے گا نہیں، ہی وڈ بی دا پریمیئر آف پاکستان. وہ پرائم منسٹر ہو، وہ پریزیڈنٹ ہو، وہ کچھ بھی ہو، ہی مسٹ بی دا پریمیئر آف پاکستان. اللہ نے اس سے کام لینا ہے مجھے لگتا ہے. یہ اسپرچول پاورز کو میں ایسے، اور اگر میں نے حالات اور گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر جا کے پریڈکشنز دینی ہوتی نا سر، تو میں آج کہیں اور کسی اور جگہ بیٹھا ہوتا، یا آپ کی جگہ کوئی اینکر پرسن بن کے میں کوئی اور سوال کسی سے کر رہا ہوتا. میں نے اپنی زندگی کا ایک ہی موٹو ہے سر، مجھے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے. بالکل. میں نے اگر میری پریڈکشنز جو ہیں وہ جو بتا رہی ہیں وہی نہ بتاؤں تو قیامت والے دن مجھے اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا. مجھے اس کا کوئی شوق نہیں ہے. اپنے کام کے ساتھ انصاف. میرے لیے پروفیشنل اونیسٹی سے زیادہ کائنات میں کوئی اور چیز پاورفل نہیں ہے. کوئی چیز کائنات میں پروفیشنل اونیسٹی سے زیادہ پاورفل نہیں ہے میرے لیے. تو میں جو ہے نا اپنا کام دیانتداری سے کرتا ہوں، اور وہ میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ آئی کے کو کوئی چیز گرا سکتی ابھی. صبح اللہ بدل دے، مجھے کیا، میری تو ہاتھ میں نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کے پی کے جیسے حالات ہیں، گورنر راج لگنے کا سین ہے سر؟ نہیں لگتا، لیکن انریسٹ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور انریسٹ کو جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا. میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ دہشت گردی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اس کو اگر جو ہے نا کنٹرول نہیں کیا تو پھر اٹ وڈ بی اے فلڈ گیٹ، جس کو کنٹرول کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا. اور یہ لوگوں کو، شاید میں یا زیادہ سینسٹیو ہوں پاکستان کے بارے میں، تو مجھے یہ لگتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہے اس سچویشن سے، کیونکہ میں تو کاغذ کے اوپر دیکھ رہا ہوں اور حالات بھی دیکھ رہا ہوں، تو دونوں جگہ. تو مجھے جو ہے نا وہ امید بڑی ہے کہ اللہ نے ایسا کرنا ضرور ہے کہ یہ پاکستان تمام مشکلات سے نکل جائے گا. لیکن پریشانی بھی اس لیے بڑی ہے کہ ارد گرد کے حالات جو ہے نا وہ اچھے نہیں ہیں. جو آپ مکافات کی بات کرتے ہیں سر ہوگا یہ دنیا میں، دنیا کا دیکھیں، کائنات کے جو مطلب علم کا مدینہ العلم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باب مدینہ العلم مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے کہے ہوئے جملے ادھر ادھر نہیں ہوتے. مولا کائنات نے فرمایا تھا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. سر نمرود بھی ظالم تھا، فرعون بھی ظالم تھا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ختم ہوا سارا کچھ. ایک حد ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو تقریباً وہ حد آ چکی ہے، سیچوریشن آ چکی ہے. وہ جس ذات نے قوم کے اندر اویئرنیس چند سالوں میں، یعنی آپ پچھلے 7-8 سال کی بات کر رہے ہیں نا، بس اتنا ہی، زیادہ سے زیادہ 6 یا 7-8 سال، اس سے پیچھے قوم کو جس نے اویئرنیس عطا کی ہے وہی مالک سب سارا نظام کرے گا نا. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ اتنا بڑا جو ہے نا وہ اتنا بڑا ٹف ٹائم ہے، یہ اتنی آسانی سے جو ہے یہ گزرے گا تو نہیں، لیکن یہ گزر بھی جائے گا لازمی، کیونکہ وقت رکتا نہیں ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ کہتا ہے کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کی نئی شان ہے. تو اگر اللہ جو ہے نا وہ
اللہ اسٹیٹک اور اسٹیگننٹ نہیں ہے تو دنیا کا نظام بھی اسٹیٹک اور اسٹیگننٹ نہیں ہے. کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا. یہ ایکسٹینشن کسی کو نہیں ہو سکتی. سر ایکسٹینشن لے لیں, اللہ زندگی نہ دے کیا کر لیں گے؟ بے شک بڑی بات ہے, بالکل. ایکسٹینشن لے لیں, اللہ زندگی نہ دے کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں. پھر بھی تو کسی اور نے آ ہی جانا ہے نا. ادھر ایکسٹینشن نہیں مل رہی نا. گاڈ ہیز ہز اون پلان سر. بالکل. مجھے تو بڑا کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ چیزیں بدلیں گی. مجھے تو بڑا کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ جب یہ پریشرز کو روکا جاتا ہے نا تو یہ بڑی تیزی سے دوبارہ اٹھتا ہے. جیسے اسپرنگ کو دباؤ تو سر وہ بعض اوقات ہاتھ کے اندر بھی گھس جاتا ہے. بالکل. تو وہ کسی وقت نقصان کرتا ہے. کب تک کر سکتے ہیں سر؟ اب بس لاسٹ میں صرف اس حکومت کا اور پی ٹی آئی اور عمران خان, 3 چیزیں کہ خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں؟ خان صاحب جلدی آ رہے ہیں. پی ٹی آئی ختم نہیں ہوگی, نہ کوئی اور مسلم لیگ سمیت کوئی دوسری جماعت ختم ہوگی. یہ تو ناممکنات میں سے ہے. آئی کے نے باہر آنا ہے. یہ جو ہے یہ بھی بالکل سامنے واضح دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. کب آنا ہے؟ ڈیلے ہو رہے ہیں. یہ اللہ کی مرضی ہے, کیونکہ انرجی پیٹرنز میں نے بالکل شروع میں کہا کہ انپریڈکٹیبل ہو چکے ہیں اس وقت. میں نے آپ کو جو ہے وہ کلیئر کٹ یہ کہا تھا کہ 128 گھنٹے میں فیصلہ ہو جائے گا کس طرف جانا. ٹھیک ہے, تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور تیسرا جو آپ نے حکومت ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ سٹیبل ہے. مجھے لگتا ہے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا. بس جب ہوگا دیکھتے ہیں. بہت شکریہ سر. ویلکم سر. حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہی کہنا ہے کہ جی 128 گھنٹے ابھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا کچھ ہونا ہے. بہت شکریہ سر. ویلکم سر. سلام پاکستان.